لندن میں جماعت اسلامی خیبر پختونخوا کے امیر مشتاق احمد خان کے اعزاز میں استقبالیہ تقریب کا اہتمام کیا گیا، جس میں پارٹی عہدیدار اور کارکن شریک ہوئے۔ تفصیلات سلیم صابری کی اس رپورٹ میں۔ جماعت اسلامی لندن کے عہدیداروں نے برطانیہ کے دورے پہ آئے جماعت اسلامی KPK کے امیر سینیٹر مشتاق احمد کے اعزاز میں استقبالیہ دیا، جس میں کمیونٹی کے دیگر افراد نے بھی شرکت کی۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے سینیٹر مشتاق احمد خان نے کہا PTI نے جو اپنے 11 نکاتی منشور اور 100 دن کا پلان عوام کے سامنے پیش کیا تھا وہ مکمل طور پر ناکام ہو چکا ہے۔ مہنگائی نے غریب عوام کی کمر توڑ کے رکھ دی ہے۔ برطانیہ میں ہم کسی بھی ان کا تعلق پاکستان کے کسی بھی مذہبی سیاسی جماعت سے ہو، ہم ان کو ویلکم کرتے ہیں، کیونکہ یہاں پہ ہم پاکستان کا جو مثبت امیج ہے اس کو پیش کرنے کے لیے یہاں پہ موجود ہے، اور ہم کو دلی طور پہ جو ہے وہ خوش آمدید کہتے ہیں۔ یہاں بھی اور پوری دنیا میں پاکستانی اسٹوڈنٹ اسکالرشپ پہ پڑھ رہے ہیں، وہ بھی پریشان ہیں، اور خود پاکستان میں بھی طلبہ فیسوں میں اضافے کی وجہ سے اور تعلیم مہنگی ہونے کی وجہ سے پریشان ہیں۔ اس لیے ہم ہر فورم پہ یہی آواز اٹھا رہے ہیں کہ پاکستان میں نوجوانوں کی ایک بڑی تعداد ہے جو آبادی کا 64% ہے، تو ان کی بہتر ایجوکیشن کے لیے، بہتر امپلائمنٹ کے لیے گورنمنٹ کو بجٹ بھی دینا چاہیے، پروجیکٹ بھی شروع کرنے چاہیے جو ہمیں نظر نہیں آ رہے۔ اس لیے ہمارا مطالبہ بھی ہے اور ہماری کیمپین بھی ہے کہ GDP کا 4% تعلیم پر خرچ کیا جائے تاکہ ایک اچھی نسل تیار ہو کر پاکستان کی بہتر خدمت کر سکے۔ وزیر اعظم کے دورہ امریکہ کے حوالے سے ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا اس دورے میں نہ تو عافیہ صدیقی کی رہائی کی کوئی بات ہوئی اور نہ ہی پاکستانی مصنوعات کی باہر کی منڈیوں میں مانگ میں اضافہ ہوا۔ انہوں نے اعلان کیا کہ جماعت اسلامی نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ کسی بھی سیاسی اتحاد کا حصہ نہیں بنے گی اور ہر پلیٹ فارم پر اپنی الگ سیاسی قوت کا مظاہرہ کرے گی۔ گوادر میں سرمایہ کاری کرنے والی مشہور کمپنی چائنا پاک گلف اسٹیٹ نے اپنا آخری فیز پرل آف گوادر متعارف کرا دیا ہے۔ تعارفی تقریب میں سرمایہ کاروں کو خصوصی آفرز بھی پیش کی گئی ہیں۔ مزید تفصیلات آصف قریشی کی اس رپورٹ میں۔ سی پیک گوادر پاکستان کا سب سے بڑا ترقیاتی منصوبہ ہے، جہاں سعودی عرب امارات اور قطر سمیت دیگر ممالک سرمایہ کاری کر رہے ہیں۔ گوادر میں انویسٹمنٹ کرنے والی مشہور کمپنی چائنا پاک گولف اسٹیٹ نے اپنی آخری فیز پرل آف گوادر کے پلاٹوں کی فروخت شروع کر دی ہے۔ اس حوالے سے لیڈز کے مقامی ہوٹل میں ایک پروکار تقریب کا اہتمام کیا گیا، جس میں لیڈز، ڈیوزبری، بریڈ فورڈ سمیت دیگر شہروں سے سرمایہ کاروں نے شرکت کی۔ پرل آف گوادر میں 16 مرلہ پلاٹ کی قیمت تقریباً 30,000 پاؤنڈ رکھی ہے، جبکہ خریدار 1,000 پاؤنڈ دے کر پلاٹ ریزرو بھی کروا سکتے ہیں۔ 16 مرلے کے ساتھ 5 مرلے کا پلاٹ فری دیا جا رہا ہے۔ موقع پر ڈائریکٹر سیلز فیصل بیگ، عامر حسین، لقمان رشید، فرزانہ خان سمیت دیگر نے 92 نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ان کی کمپنی برطانیہ میں ہے، اوورسیز پاکستانی پورے اعتماد کے ساتھ بنا کسی خوف کے اس میں سرمایہ کاری کر سکتے ہیں۔ پرل آف گوادر کے حوالے سے یہ آج کی بیسٹ آفر جو ہے وہ ہم نے دی ہوئی ہے، کیونکہ لاسٹ فیز ہے، تو ایز اے ڈیولپر ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہمارا پروجیکٹ جلد سے جلد سولڈ آؤٹ ہو جائے تاکہ ہم موو آن ہو جائیں اپنے دوسرے پروجیکٹ کے لیے۔ اس میں جو ہماری آفر ہے وہ یہ ہے کہ 16 مرلے کا جو پلاٹ ہے وہ ہم 29,995 میں آفر دے رہے ہیں اس کی، جس کے اندر انٹرسٹ فری 2 ایئرس پیمنٹ پلان ہے، 24 منتھلی پیمنٹ پلان ہے۔ بڑی آسان قسطوں کے ساتھ 1000 پاؤنڈ دے کے آپ اس کو ریزرو کر سکتے ہیں، اور اس کے اندر جو ہے اس پلاٹ کے ساتھ ایک 5 مرلے کا ہم پلاٹ جو ہے وہ فری دے رہے ہیں۔ اپرچونیٹیز کریٹ کر رہے ہیں انویسٹمنٹس کے لیے، اور ہم اس پہ کیپٹلائز کر رہے ہیں اپنے لوگوں کے لیے بھی۔ ایک تو ہمارا ملک بھی بن رہا ہے، گلوبلی اٹریکشن ہو رہی ہے، اور ہمارے پاس یہ اپرچونیٹی ہے کہ جہاں پہ لوگ آ رہے ہیں، فار ایگزامپل چائنا نے 500,000 ویزز دے چکے ہیں، اب 500,000 ویزز دے چکے ہیں، لوگ آئیں گے کام کرنے کے لیے۔ ابھی شارٹ فال کیا ہے، وہ ہے ریزیڈینشیل اور کمرشل کے، تاکہ لوگ جو ہے اس کو اکوموڈیٹ کر دیں۔ وہی چیز ہم آپ کو آفر کر رہے ہیں، اور ہم اسپیشلی اوورسیز پاکستانیز کے لیے کر رہے ہیں، بیکاز دیر ہیز بین یہ مائنڈ سیٹ کہ ہم ٹرسٹ کر سکتے ہیں کہ نہیں، ہم برٹش کمپنی ہیں، ہمارا یہی کام ہے کہ ہم سب کو بتائیں کہ جی دیر از اے ایلیمنٹ آف ٹرسٹ، ہم ٹرانسپیرنٹلی کام کر رہے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ سب اوپنلی اور ٹرسٹلی ہمارے پاس آئیں۔ ابھی اچھا وقت ہے اگر آپ انویسٹ کرنا چاہتے ہیں اپنے وطن میں، اپنے وطن کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں، پاکستان کی انفراسٹرکچر اکانومی کو انکریز کرنا چاہتے ہیں، اور اگر آپ انویسٹمنٹ کے لیے دیکھ رہے ہیں تو اٹس اے گریٹ ٹائم، اچھی اپرچونیٹی ہے۔ یہ سی پک جو کمپنی ہے، انہوں نے پہلے کمپلیشن کی ہوئی ہے اپنے پلاٹ کی، اور انہوں نے ہر آدمی کو جن وقت پہ مہلت کہا تو ان کو ہینڈ اوور کر رہے ہیں۔ یہ گولف کورس بھی ہے، اسکول بھی ہے، گیٹڈ کمیونٹی ہے، 4 مائلز جاؤ تو سمندر بھی ہے۔ یہ تو لائف سٹائل ہے نا، انویسٹمنٹ نہیں ہے، لائف سٹائل۔ انویسٹ بھی کرو، تھوڑا دماغ چینج کرو، کیونکہ ہم 2 مکان ہو سکتے ہیں۔
So lifestyle, मेरे लिए lifestyle पर investment भी है. Gwadar is a very, very, very interesting investment for many, many people. Obviously, it goes without saying that it is going to be a big development in Pakistan. It's set to be the next Dubai, and aside from that, it is a very accessible investment for many, many people. So whether you're young and old, you're able to invest. Obviously, we're doing the buy one get one free offer at the moment in association with CPIC, where you get one plot and you get one plot free, all for £30,000. Obviously, with it only being £30,000, it's not an expensive investment. प्रोग्राम में पाकिस्तानी कम्युनिटी की ख़वातीन और हज़रात की कसीर तादाद शरीक थी जो अपने वतन में सरमायाकारी करके इसे मजबूत और मुस्तहकम बनाना चाहते हैं। कैमरा टीम के हमरा आसिफ कुरैशी, लीड्स। सऊदी अरब के शहजादा बंदर बिन अब्दुल अजीज़ 96 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए हैं। मरहूम की नमाज जनाजा आज अदा की जाएगी। ये रिपोर्ट देखिए। सऊदी अरब के शहजादा बंदर बिन अब्दुल अजीज़ तवील अलालत के बाद 96 बरस की उम्र में वफात पा गए। मरहूम की नमाज जनाजा आज मस्जिदुल हराम में बाद नमाज इशा अदा की जाएगी। शहजादा बंदर बिन अब्दुल अजीज़ फरमारवा शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ के बड़े भाई थे। वो 1923 में पैदा हुए और पूरी जिंदगी कोई ओहदा नहीं रखा। मरहूम के 3 साहिबजादे अहम ओहदों पर फाइज हैं। शहजादा फैसल बिन बंदर रियाज के गवर्नर, शहजादा अब्दुल्ला बिन बंदर नेशनल गार्ड के सरबराह, जबकि शहजादा खालिद बिन बंदर सऊदी फरमारवा के मुशीर हैं। सऊदी अरब में साइंस मेले का इनेकाद किया गया जिसमें बच्चों के बनाए गए साइंस मॉडल्स शुरका की तवज्जो का मरकज बन गए। पाकिस्तानी सफ़ीर राजा अली एजाज ने भी बच्चों की कारकर्दगी को खूब सराहा। तफसीलात उमैर अली की रिपोर्ट में। सऊदी अरब के दारुल-हुकूमत रियाज में बज़्म शाहीन की जानिब से शाहीन साइंस फेयर का इनेकाद किया गया जिसमें पाकिस्तानी बच्चों ने 16 साइंसी मॉडल्स को नुमाइश के लिए पेश किया जिनको देखने के लिए सफ़ीर पाकिस्तान राजा अली एजाज के अलावा पाकिस्तानी कम्युनिटी की बड़ी तादाद भी मौजूद थी। इस मौके पर सफ़ीर पाकिस्तान राजा अली एजाज ने कहा कि पाकिस्तानी बच्चे साइंस की दुनिया में आगे बढ़ रहे हैं। जिस तरह उन्होंने मॉडल्स बनाने के लिए मेहनत की वो दाद के हकदार हैं। हकीकत यह है कि ये सारे प्रोजेक्ट्स मैंने देखे, मुझे बहुत अच्छा लगा। इसलिए अच्छा लगा कि एक चीज़ होती है कि बच्चा एक काम में मुब्तला होता है और एक चीज़ है कि वो ना सिर्फ मुब्तला होता है बल्कि दिलो जान के साथ उसके साथ अटैच होता है। मैंने ये चीज़ पाई कि मैंने जिस बच्चे से जो सवाल किया उसको पढ़ा था उसका जवाब और शायद जवाब से आगे भी वो जाने के लिए तैयार था। हमारे पास टाइम की किल्लत थी, इस वजह से मैंने ज़्यादा उस चीज़ को चढ़ा नहीं। हकीकत ये भी है कि मुझे आगे पता भी नहीं था। बज़्म शाहीन के सदर सैयद वासिल हुसैन ने कहा कि नुमाइश का मकसद बच्चों को जदीद साइंस एंड टेक्नोलॉजी की जानिब राग़िब करना था ताकि बच्चे साइंसी इल्म में दिलचस्पी लें। बज़्म शाहीन रियाद की एक इंतहाई फेमस ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें पाकिस्तानी कम्युनिटी तलबा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं और जैसा कि आप देख रहे होंगे आज के साइंस फेयर के अंदर जो इंतहाई बहुत अहम बज़्म शाहीन की तरफ से ये प्रोग्राम रखा गया है ताकि तलबा के अंदर जो है वो साइंस और टेक्नोलॉजी की अवेयरनेस पैदा हो और उनको हैंड ऑफ एक्सपीरियंस इसका तजर्बा जो है वो करने का मौका मिले। मॉडल्स बनाने वाले बच्चों ने भी नुमाइश को सराहा। उनका कहना था कि ऐसे इवेंट से उन्हें बहुत कुछ सीखने को मिला। उनके अंदर एक हौसला पैदा हुआ है कि वो कहीं भी अपनी महारत की जौहर दिखा सकते हैं। बज़्म शाहीन साइंस फेयर में आकर हमें बहुत खुशी हुई, बहुत कॉन्फिडेंस मिला यहाँ के काम करना, यहाँ पे जजेस के सामने अपने मॉडल को प्रेजेंट करना, लोगों को अपनी बात मनवाना बहुत कॉन्फिडेंस देता है इंसान को। ऐसे इवेंट्स होने चाहिए। बज़्म शाहीन ने बहुत अच्छा प्रोग्राम कंडक्ट किए। हमने अपना एक अवेयरनेस प्रोजेक्ट बनाया था जो कि बहुत अच्छे से अप्रिशिएट किया गया और बहुत अच्छे से कंडक्ट किया गया है। ऐसे प्रोग्राम्स मज़ीद होने चाहिए। यहाँ पे बिल्कुल को सिस्टम था, कोई इधर प्रमोशन नहीं की गई थी कि अच्छा मेल्स की प्रमोशन है फीमेल्स की प्रमोशन है। इट वाज इक्वली बैलेंस, इट वाज रियली गुड, बहुत अच्छा रहा और ऐसे प्रोग्राम्स और होने चाहिए और बहुत बच्चों को कंपटीशन है, हेल्दी कंपटीशन है। मेले में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले बच्चों की हौसला अफजाई के लिए इनामात भी दिए गए जिस पर बच्चों ने भरपूर खुशी का इजहार किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इटली की जानिब से सितंबर में इटली के शहर मिलान में वर्ल्ड ओवरसीज़ कॉन्फ्रेंस की तैयारियों को हतमी शक्ल दे दी गई है। स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असेंबली मुश्ताक गनी का मिलान में कॉन्फ्रेंस हॉल का दौरा और तैयारियों पर इत्मीनान का इजहार किया।
اٹلی کے شہر میلان میں پاکستان تحریک انصاف اٹلی کی جانب سے 15 ستمبر کو ورلڈ اوورسیز کانفرنس کا انعقاد کیا جا رہا ہے، جس کا موضوع پاکستانی وزیر اعظم عمران خان کے ویژن کے تحت ملکی ترقی میں اوورسیز پاکستانیوں کا کردار، بیرون ممالک موجود پاکستانیوں کی فلاح اور خواتین کی حوصلہ افزائی شامل ہے۔ سیمینار کی تیاریوں کا جائزہ لینے کے لیے اسپیکر خیبر پختونخوا اسمبلی مشتاق غنی نے کانفرنس ہال کا دورہ کیا اور تیاریوں پر اطمینان کا اظہار کیا۔ آج میں اٹلی کے مختصر دورے پہ آیا ہوں، یہاں ایک بہت بڑا کل پروگرام ہو رہا ہے جس میں میں نے شرکت کرنی ہے، اور اس وقت میں اس ہال کے اندر ہوں جہاں 15 سپٹمبر کو پی ٹی آئی کے زیر اہتمام اوورسیز پاکستانیز پوری دنیا سے وہ وہاں پہ شرکت کر رہے ہیں اس کانفرنس میں، جس میں وہ اوورسیز کو جو مسائل ہیں ان کے حل کے لیے کچھ تجاویز مرتب کریں گے اور ڈائلاگ کریں گے۔ مجھے امید ہے کہ بڑی تعداد میں پی ٹی آئی سے متعلق جو ہمارے آفس بیررز ہیں ڈفرینٹ اوورسیز کنٹریز میں، دے آل ول پارٹیسپیٹ۔ اسپیکر خیبر پختونخوا اسمبلی مشتاق غنی نے سکھ کمیونٹی کی سیمینار میں شرکت کی یقین دہانی کو سراہا۔ انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی حکومت اوورسیز پاکستانیوں کے مسائل کے حل کے لیے انتہائی سنجیدہ ہے۔ ابھی آپ کو بتائیں کہ اسلام آباد کے سیت پور ولیج، جہاں ایک کمہار جو شہر کی رنگینیوں سے بے خبر آج بھی اپنے ہنر میں گم ہے۔ مارکلا کی پہاڑیوں کے دامن میں سیت پور گاؤں کا رہائشی نیاز احمد، جو 10 سال کی عمر سے اپنے وراثتی پیشے ضرورت سازی کو سنبھالے ہوئے ہے، مٹی کے برتنوں سے لے کر ریل گاڑی، ہوائی جہاز، ٹرک، مینار پاکستان، دریائے پل اور جانوروں کے مجسمے، نیاز احمد اپنے فن پر پورا ملکہ رکھتا ہے۔ نیاز احمد کی بنائی اشیاء لوگوں کو بہت بھاتی ہیں۔ ان شاہکار کو دیکھنے کے لیے اب تک ملکہ برطانیہ، لیبیا کے سفیر بیگم بھٹو اور کئی دوسری اہم شخصیات آ چکی ہیں۔ بچے بھی نیاز کے گھروندے میں سجی مٹی سے بنی اشیاء سے دل بہلاتے ہیں۔ تھوڑی بہت اگر ان کی حوصلہ افزائی گورنمنٹ کی طرف سے ہو جائے تو یہ کام چل جائے گا۔ اسی کے اوپر ہم بیس کر کے ٹورزم کو ہم پروموٹ کر سکتے ہیں، لوگوں کو یہاں لے آ سکتے ہیں، تو ان کی بھی انکم جو ہے وہ تھوڑی بہت جو ہے اچھی ہو جائے گی۔ نیاز احمد پڑھا لکھا تو نہیں، لیکن ایک بار جس چیز کو دیکھ لے وہ ہو بہو بنا کر دیکھنے والوں کو حیران کر دیتا ہے۔ اس کے کئی خواب بھی ہیں لیکن پورا کرنے کی سکت نہیں۔ مینار پاکستان میں رہا اس وقت دیکھا تھا جب 5 روپے ٹکٹ لاہور کے تھا، اس وقت دیکھا ہے، ہوں تیار کیا ہے اسی طرح بنایا صحیح۔ پھر آگے پیسا ٹاور بن گیا ہے، وہ بھی دیکھنے بغیر ہی میں نے تیار کتاب بغیر ہی اس کو دیکھے ہی نہیں بالکل۔ جادوئی ہاتھوں سے مٹی کو من چاہی صورت دے کر رزق حلال کمانے والے نیاز احمد کو افسوس ہے کہ اس کی اولاد ہی اس صنعت کی بدحالی کے باعث اس پیشے سے دور ہے۔ زندگی کا پہیہ چلانے کے لیے نیاز احمد پیسا ٹاور اور مینار پاکستان جیسے کئی شاہکار تو بنا چکا، لیکن آج بھی حکومتی توجہ کا منتظر ہے۔ کیمرامین محمد ناظم کے ساتھ مریم ملک، 92 نیوز، اسلام آباد۔ ناشتے میں تو پراٹھے کھانا معمول کی بات ہے، لیکن رات کے وقت افغانی بوٹی اور ملائی بوٹی کے ساتھ گرما گرم پراٹھے کھانے کا اپنا ہی مزہ ہے۔ رپورٹ کر رہے ہیں لاہور سے عثمان بٹ۔ ناشتے میں تو پراٹھے سبھی ہی کھاتے ہیں، لیکن اگر موسم ہو سہانا اور آپ کو افغانی بوٹی اور ملائی بوٹی کے ساتھ کھانے کو مل جائے پراٹھا تو پھر لائف کیوں نہ ہو جائے جنگا لالا۔ ویسے تو پراٹھوں کے ساتھ باربیکیو سننے میں تھوڑا عجیب لگتا ہے، لیکن یہ کھانے میں بہت لذیذ ہے۔ لاہوریوں کا کہنا ہے ناشتے میں تو پراٹھے روز ہی کھاتے ہیں، جب موسم اس طرح کا خوشگوار ہو تو پھر رات میں ہی دل للچاتا ہے۔ پراٹھے تو یار ہم دن میں بھی کھاتے ہیں، لیکن جو رات کے ٹائم دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے کھانے کا مزہ ہے نا، کیا بتاؤں، بہت منفرد مزہ ہے۔ رات کے ٹائم ہم آئے ہیں یہاں پہ افغانی بوٹی کھانے اپنے دوستوں کے ساتھ، صبح کے ٹائم میں ہم پراٹھے کھاتے ہیں، لیکن یہاں شام کو بھی ہم پراٹھوں کے ساتھ کھا رہے ہیں اور بہت مزہ آ رہا ہے۔ اگر بات کی جائے افغانی بوٹی کی اور اس کی تیاری کی تو دکاندار کا کہنا ہے کہ افغانی بوٹی کو مسالہ لگا کر کچھ دیر کے لیے دہی میں رکھا جاتا ہے اور بعد میں کوئلوں پر پکایا جاتا ہے۔ پہلے چکن لینا پڑتا ہے، چکن کے بعد اس میں آئل ڈالنا پڑتا ہے، پھر سرکہ، سویا ساس، پھر اس میں مسالے ہوتے ہیں اور پیاز کا پانی، ادرک، لہسن، ہری مرچیں، تھوڑا تھوڑا اس کے جو نا پانی، اس کے بعد اس کو ٹائم دینا پڑتا ہے
اور پھر یہ جا کے میرینیٹ ہوتا ہے اور پھر جو ہے نا انشاءاللہ شام کو تیار ہوتا ہے. ایسے خوشگوار موسم میں رات کے وقت پراٹھوں کے ساتھ افغانی اور ملائی بوٹی کھانے شہری دور دراز سے یہاں پہنچتے ہیں، جو گپ شپ کا بھی بہترین ذریعہ ہے. کوئلوں پر تیار ہونے والی افغانی بوٹی اور ملائی بوٹی رات کے وقت پراٹھوں کے ساتھ کھانے کا اپنا ہی مزہ ہے. کیمرہ مین علی رضا کے ساتھ عثمان بٹ، 92 نیوز، لاہور. معروف صوفی شاعر اور پنجاب کے معتبر ترین ہستی سید وارث شاہ کی یاد میں خصوصی نشست، خوبصورت کلام بھی پیش کیے گئے. صوفی شام کی تفصیلات برہان الدین کی رپورٹ میں. ملے نہیں راتی کند پچھواڑی ڈھالیانی تے وارث شاہ نو نال لجائی کے دے جی میں دا لگے تینے لا لیا. اہ روح کلبوت دا ذکر سارا نال عقل دے میل ملایائی. وارث شاہ میاں لوکاں کملیاں نو قصہ جوڑ کے خوب سنایائی. شاید ہی رانجھا سانس ختم ہونے کے بعد دنیا سے چلے جاتے، لیکن اپنے صوفیانہ انداز میں پنجاب کی اس داستان کو امر کرنے والے وارث شاہ کی یاد میں پنجاب انسٹیٹیوٹ آف لینگویج، آرٹ اینڈ کلچر میں حسین شام سجائی گئی، جس میں صوبائی وزیر برائے انسانی حقوق اعجاز عالم نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی. شبانہ عباس نے اپنی جادوئی آواز میں وارث شاہ کی ہیر پیش کر کے خوب داد سمیٹی. تے کون رٹھڑے یار منا دائی ایسا کوئی نہ ملیا میں ڈھونڈ تھکی. تیمور افغانی نے کلاسک دھنوں کا سہارا لیتے ہوئے وارث شاہ کا فوک کلام پیش کرتے ہوئے سماں باندھ دیا. عمر دے پے چڑے دکھ درد میرا کس ونڈنا کانفرنس کے دوسرے روز نوجوان نسل کو وارث شاہ کی لازوال شخصیت سے روشناس کرانے کے لیے وہ صوفی شاعر تھے یا صرف شاعر سمیت وارث شاہ نے معاشرے کی رہنمائی کے لیے ہیر ہی کی داستان کا انتخاب کیوں کیا جیسے موضوعات پر روشنی ڈالی جائے گی. کیمرہ مین عمران بٹ اور محمد عرفان کے ہمراہ برہان الدین، 92 نیوز، لاہور.